ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا نور إيماننا ونور إسلامنا نور أرض ربنا نور كرسي ربنا نور سماع ربنا نور ذات ربنا معيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وبشيرنا ورشيدنا ومظهرنا مرشدنا حامدنا محمودنا أرضاؤنا مرتضاؤنا مجتباؤنا مصطفاؤنا سيدنا وسندنا مرشدنا محمد قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الفرقان وفي القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نور الله وسلم عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين باغ عالم میں باد بہاری چلی باغ عالم میں باد بہاری چلی اور سرور انبیاء کی سواری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی اور یہ سواری سوئے ذات باری چلی جلد چل نہ روا آج کی رات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات اور شاہ دلہا بنا آج کی رات اور شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے شاہ دلہا بنا آج کی رات ہے اور جلد چل نہ روا آج کی رات ہے باغ عالم میں باد بہار اللہ کی حمد و ثنا نبی معظم شافع روز جزا معصوم آمینہ محبوب خدا
حامی بے کساں لاجپال مدنی تاجدار آقا محمد مصطفیٰ، آپ کی بارگاہ بے کسب نامے آپ کی تعریف، آپ کی نعت پیش کرنے کے بعد آج الحمدللہ تقریباً چوتھا یا پانچواں جمعہ ہے جس میں ہم سورہ اسراء جو کہ 17 نمبر سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس سے معراج مصطفیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کو لفظ کو ہم نے سبحان کو پڑھا، اگلا لفظ ہے الذی۔ کیا لفظ ہے؟ جیتے رہے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، الذی اس میں موصول ہے، یہ اپنے صلہ سے مل کے جملہ بنتا ہے، اور الذی کا معنی ہوتا ہے وہ ذات ہے، سبحان ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، وہ کوئی اور نہیں، وہ سبحان ہے۔ اب سبحان سے آگے نکلنا چاہتا ہوں، اگلا لفظ ہے اسراء۔ کیا لفظ ہے؟ جیتے رہے، لفظ ہے اسراء۔ کیا لفظ ہے؟ اسراء، اس کا معنی ہوتا ہے سیر۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ باتیں اتر جائیں گی تو جمعے میں آنے کا مشن پورا ہو جائے گا کہ لفظ ہے اسراء، اس کا معنی ہوتا ہے سیر۔ اب مجھے دیکھیں گے تو بات کی سمجھ آئے گی کہ سیر ہوتی ہے اپنے گاؤں میں، سیر ہوتی ہے اپنے علاقے میں، سیر ہوتی ہے اپنے گاؤں میں، سیر ہوتی ہے اپنے محلے میں۔ جب بندہ کسی مقام پہ چلا جائے وہ اس کی رفت ہوتی ہے، وہ اس کا مقام ہوتا ہے، وہ اس کی بلندی ہوتی ہے، وہ اس کا عروج ہوتا ہے، وہ اس کی معراج ہوتی ہے۔ اب میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں تو بات کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ نبی اللہ ہے، سورہ مریم ہے، جناب عیسیٰ ہے، اللہ نے جناب عیسیٰ کو اٹھایا آسمانوں پہ، تیسرے یا چوتھے آسمان پہ جگہ عطا فرمائی، فرمایا رافیو کا اے عیسیٰ یہ تمہاری رفت ہے، قرآن ہے، فرمایا عیسیٰ یہ تمہارا مقام عزت ہے، عیسیٰ تجھے تیسرا یا چوتھا آسمان ملا، یہ تمہاری عزت ہے، زمین سے اٹھایا، پہلا دوسرا پھر تیسرے پہ رکھ دیا، بٹھا دیا، مقام عطا فرمایا، جگہ عطا فرمائی، عیسیٰ کی عزت ہے تیسرا یا چوتھا آسمان۔ جناب ادریس کو فرمایا یہ چھٹا آسمان تمہاری عزت ہے۔ ملفوظات چشت میں آتا ہے، میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں، ملفوظات چشت میں آتا ہے حضرت آدم کو پہلے آسمان پہ اللہ نے رکھا، فرمایا اے آدم یہ تمہاری عزت ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے تیسرا یا چوتھا آسمان دیا، فرمایا یہ تیری عزت ہے۔ جناب ادریس کو اللہ نے آسمانوں پہ جگہ عطا فرمائی، فرمایا یہ تیری عزت ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے چھٹے یا ساتویں آسمان پہ رکھا، فرمایا یہ تمہاری عزت ہے۔ میری آنکھ میں آنکھ ڈالو، انبیاء کو اللہ نے آسمانوں پہ رکھ کے فرمایا یہ تمہارا عزت والا مقام ہے، یہ بلندی والا مقام ہے۔ اب باری آ گئی آمینہ کے لال کی، مصطفیٰ اپنے گھر آرام کر رہے ہیں، حضور کو جبریل لینے آیا ہے، حضور براق میں تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ جلدی سے سنو معراج، جب پہلا آسمان آیا میں نے پوچھا مولا یہ مصطفیٰ کی عزت ہے، فرمایا نہیں آگے چلیں، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، یا اللہ اب چوتھا آسمان مصطفیٰ کی عزت ہے، فرمایا نہیں آگے چلنے دو میرے محبوب کو۔ پانچواں آسمان آیا، چھٹا آیا، ساتواں آیا اور سدرا آیا، مولا یہ سدرا مصطفیٰ کی عزت ہے، فرمایا نا اے میرا یار ہے، میرا محبوب ہے، سدرا سے آگے چلے۔ اب لام کا آیا، بکائے نور آیا، پھر حد کراس کرتے ہوئے مصطفیٰ قریب چلے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے، آپ کہو تو میں پڑھ دیتا ہوں یہاں۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جب مقام او ادنی آیا اب میری طرف دیکھیں، سدرا بھی پیچھے، پہلا آسمان پیچھے، دوسرا پیچھا، تیسرا پیچھے، ساتواں آسمان پیچھے، زمین پیچھے اور جبریل بھی پیچھے۔ اب لامکا کا مقام ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ قریب ہوا، وہ اس کے قریب ہوا،
عزت ہوتی ہے عزت والے مقام پہ. دوسرے انبیاء وہاں جائیں تو اللہ فرمایا یہ تمہاری بلندی ہے. مصطفیٰ لا مکان کی حدیں پار بھی کر جائیں نا تو آواز قدرت یہ نہیں آ رہی میرا یار معراج پہ آیا ہے. اللہ فرمایا محمد کی یہ سیر کا عالم ہے. بھائی محمد کی سیر ثم دنا فتدلا. اب آپ کو معنی کی سمجھ نہیں آ رہی میں معنی عرض کر دیتا ہوں. فرمایا ثم دنا پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا. کون سا جلوہ؟ اللہ کا جلوہ محمد جی کے نزدیک ہوا. ثم دنا فتدلا پھر خوب اترا. ابھی نہیں مجھے بتا رہا. فکانا قاب قوسین. یہ قوسین کیا ہے یہ دیکھیں سارے. قوسین ایک تیر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک کمان ہوتی ہے. کمان یوں ہوتی ہے یوں کھینچتے ہیں پھر یوں چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو یہ شکل ہے نا اسے کہتے ہیں قوسین. کیا کہتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں قرآن کہاں آیا؟ عرب میں آیا. سٹی کی بات ہو رہی ہے. عرب میں آیا. اب جہاں پہ آیا وہاں پہ جو چل رہا تھا اس کے مطابق آیتیں بھی سمجھانے کے لیے آتی. مجھے دیکھیں جب دو قبیلے آپس میں صلح کرتے نا جنگ کے بعد صلح کرتے جب صلح ہوتی تو وہ اپنی سردار کی کمان لے کے باہر نکلتے. وہ اپنے سردار کی کمان دو سرداروں کی کمانیں یوں ملائی جاتی. جب دو کمانیں یوں ملتی سب دیکھ کے کہتے لگتا ہے صلح ہو گئی ہے. راضی ہو گئے نے دونوں. اب اس کا مطلب یہ ہوتا یہ بھی سردار کی کمان یہ بھی سردار کی کمان اب دو مل گئی ہیں. اب ان کا مطلب ہوتا جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن جو تیرا سجن وہ میرا سجن. اب جملہ مرید کے والوں دل پہ لکھ کے محمد محمد گھر جا کے کہنا یہ کمانیں مل کے بتاتی جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. جب مقام سمدنا پہ معراج میں حضور گئے وہاں پہ اللہ خود بیان کر رہا ہے. اب ان دو جلووں کا یوں مقام آیا وکانا کعبہ قوسین. اب وہ جلوہ اس محبوب کے دو ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا یوں رہ گیا. اب یہاں پہ میں یوں کہوں رب محمد کے قریب آ کے فرما رہا تھا اوے سونیا جیڑا تیرا ہے نا وہ میرا ہے. محمد کو خدا کہہ رہا تھا سونیا جو تیرا ہے وہ میرا ہے. یا رسول اللہ جیڑا تیرا نہیں وہ میرا نہیں. جسے جتنی سمجھ آئی ہوتا ہو سکتا یہ مقام ہے. کعبہ قوسین کا فکانا کعبہ قوسین. مولا کعبہ قوسین اتھوں تک کی رہا. فرمایا نہیں تسی آنکھوں دے اگے پڑھا. فرمایا نہیں او ادنا بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. تو مولا پھر فرمایا اتنی قربت پہ سبحان اللہ انبیاء کو بڑے بڑے معجزے ملے. سبحان اللہ
لیکن جڑا لج پالا نو ملیا ہے وہ کہہ رہے تھے نا کہ کلیم اللہ بڑا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنا بڑی شان ہے۔ ایک دن ان کے کچھ صحابہ نے کہا ویخ نہ لئیے، فرمایا پوچھ لینے اینا جا کے کیا سونیا اج اپنا بخا نہیں دیندہ اگوں آواز آئی لن ترانی تسی ویخ نہیں سکو، کون سن؟ سارے بولو حضرت فرمانے رب ارینی رب ارینی رب ارینی رب ارینی، یا اللہ اج بخاری دے اج بخاری دے۔ فرمایا اے ویکھیا نہیں جے جانا، اور بولو تے صحیح تسی آتے شاہ جی ہے مینوں کھوائی دیو، میں کہوں گا کھوا دینا پڑے کھادا نہیں جے جانا، یعنی میں پیش کر دیا گا پر تواڈے کول سکیل انجدا ہے کہ تو اندر نہیں جانا، یہ مطلب ہے وہ وخان نو تیار ہے پر انہوں پتہ ہے ویخ نہیں سکتا، آکھیا نہیں ہم میرے نال دے بڑے زدے پے نے آندے نے تیرا رب جے ہے تے آج وخاوے گا تے گل لے، آپ فرمایا پھر میں آپ نہیں آواں گا، میری تجلی میرے جلوے دی چلک ایک آئے گی، تجلی تجلہ نہیں تجلی آئے گی۔ ہن قرآن نے اس کو یوں بیان کیا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، فرمایا اگر اے جگہ تے جتھے آئے گی اے پہاڑ بھی رہ گیا تسی بھی ویکھ لو گے، تے جدو پہاڑ دے اتے ہو آئی نا قرآن دسدا ہے پیا دکم وخرا موسیٰ صعیقا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، جڑے نال گئے سن وہ تھاں ہی مر گئے، بولے ہوں ٹھنڈا ہی ہو کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں، انہوں نے بندے فوت ہو گئے تسی سبحان اللہ ہی نہیں کہندے۔ جدو 8 دن بعد ہوش آئی جناب موسیٰ فرماندے نے ہون میں نا اپنے اتے رومال رکھ دا، مفسرین نے لکھیا رومال رکھ دا، پوچھیا کیوں رکھ دیو؟ فرماندے نے میں نا اندھیرے دے اندر نا اندھیری رات اندر نا کئی میل دور کیڑی چل دی ہوئے تے میں موسیٰ ویکھ لینا جدوں دی میں او تجلی ویکھی۔ مرید کے والے ہو جیڑا بندہ تو آٹے بچو چوپ رہا منو دکھ ہوئے گا قرآن دا استدلال سمجھے آجے، اوہ جن نے تجلی دیکھی ہو خدا کی وہ تو کئی میل دور کیڑی دیکھ لیتا ہے جس نے اللہ دیکھا ہو، وہ کیوں نہیں مرید کے والے غلاموں کو آج بھی دیکھ رہے، جسے جتنی سمجھ آئی اتنا اونچا سبحان اللہ۔ فرمایا یہ مقام تھا ثم دنا، سبحان لوگوں نے سمجھا معراج ہے، لوگوں نے کیا سمجھا؟ عاشق نے لکھا نہیں ہوئے الف دے مکھ تے میم دا گونگٹ تینوں جانن والے جان لیا، وانا کھولے کے انا بشری دے تینوں عاشق نے پہچان، گھر والا گھر اپنے آیا، گھر والا گھر اپنے نہ لوکا سمجھ مہمان لیا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ جب حضور سدرہ سے چلے نا تو خیال آیا کہ یہاں پہ جلوے ہیں اللہ کے، کیوں نہ جوڑے اتار کے جاؤں۔ وہ موسیٰ یاد آئے نا، موسیٰ طور پہ جاتے تو آواز آتی جوڑے لا کے آنا ذرا، ایک خیال آیا، آگے سے آواز آتی ہے سونیا وہ کلیم تھے آپ محبوب ہیں، وہ کلیم تھے آپ محبوب ہیں، آپ ایسے ہی آ جاؤ۔ اب ہمیں اہل سنت کو بندے بڑا پریشان کرتے ہیں،
نہیں کرتے؟ بڑے پریشان. یہ میلاد کے مہینے میں ہم نے، ہمارے علماء نے، ہمارے غلام حضور کے جو ہے یہاں پہ نالین لگاتے ہیں. یہاں پہ ہم یہاں پہ سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نالین حضور، ہم کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں. تو اب اس مولانا سے پوچھو کہ کیا قرآن کہتا ہے کہ عرش مجید ہے؟ نہیں کہتا قرآن کہتا ہے کہ عرش مجید ہے. سبحان اللہ. عرش مجید ہے. نہیں بولے سارے. عرش مجید ہے. عرش کی آیات پڑھے نا. عرش اکبر ہے، عرش کریم ہے. اب کمال نہیں ہو گئی. عرش مجید جس کے نیچے ہو وہ نالین مصطفیٰ ہے. گھر جا کے سوچنا، جن کی نالین کا یہ مقام ہے، اللہ جانے نالین پانے والے کا کیا مقام ہے. جسے جتنی سمجھ آئی اتنا اونچا سبحان اللہ. تو یہ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین. یہ تو لجپال سیر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سیر کر رہے ہیں. عام الحزن کا وقت تھا. حضرت سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا. نبی پاک کچھ نہ غم میں تھے. اسے عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال. محبوبہ زوجہ، ادھر سے حضرت ابو طالب نبی کے چچا، وہ بھی وصال کر گئے. کفیل مصطفیٰ، نبی کی کفالت کرنے والے علی کے بابا، وہ بھی حق ہو گئے، وصال کر گئے. نبی پاک کے دل پہ چوٹ تھی. تو جدو کوئی سجن پریشان ہوئے نا، تے جڑا سب تو زیادہ پیار کردا ہے نا، وہ توجہ کر کے کہندا ہے بڑے ہی پریشان ہے تے اینو تھوڑی جی سیر کرا دیو. ایدی تھوڑی جی ہوا بدلی ہو جائے. ہوا بدلی سمجھ لیو کہ نہیں سمجھتے پہ؟ تو آڈی تے میری ہوا بدلی ہوئے گی. مری جا کے مری کاغان نران. جڑا بڑا سوکھا ہے وہ انگلینڈ ٹر جائے گا، اٹلی چلا، پیرس چلا جائے، دبئی پھر ٹر آئے 15 دن واسطے. مصطفیٰ اگر غم وچ ہون نا، انہاں دی سیر واسطے اے جگہ نہیں او جگہ ہے. آئے جنہوں سمجھ آ رہی ہے. مصطفیٰ کی سیر گاہ چھوٹی نہیں. سبحان اللہ. عرش اولا. جناب حضرت آدم علی نبینا، بڑیاں شانہ جناب آدم کی، بڑی عظمتیں حضرت آدم کی، بڑی شانیں ہیں، بڑا مقام ہے. جب آدم کو بنایا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ملائکہ میں زمین پہ اپنا نائب مقرر کر رہا ہوں. پھر ایک مقام پہ اللہ فرمایا فَسَجَدُوا، سارے سجدہ کر لو، سارے کر لو، سارے کر لو. اگلا جملہ نہیں دیواں گا. آدم کی عزت کا مقام آیا، اللہ نے آدم کی عزت کروائی. سب فرشتوں کو کہا سارے چپ جاؤ، سارے. اب باری آئی محبوب خدا کی. 70,000 دائیں 70,000 بائیں فرشتوں کی جماعت ہے. در مصطفیٰ ہے، نبی کا ویڑا ہے، مصطفیٰ کا ڈیرا ہے. اب حکم کیا ہوا؟ فرمایا سارے نہیں جانا چاہیے اندر بڑا جائے، کیونکہ نبیاں دا امام آرام کر رہا. ملائکہ سارے نہیں جان گے اندر نہیں جانا. تے مولا میں کنڈی کھڑکاواں؟ فرمایا نا، میرا یار اٹھ کے تیرے لیے کنڈی کھولے. اب قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل. اوے سونیا تو ساری رات
जागदा रहना है ना ते घड़ी दी घड़ी सौ भी जाया कर। अल्लाह जिसे कहे सो जाया कर, मुस्तफा सोते ना थे। आज पता नहीं की होया यार, टैमो टैम ही सो गए थे। पता नहीं किन्नू समझ आ रही है। आज लजपाल ना टैमो टैमी ना जी नमाज पढ़ी ते वक्तो वक्ती जनाब हुजूर आराम ते करते ने। आख्या तुसी ना जिबरील नूर देने ना कादे बने ने, फरमाया तुहाडा नूर ऐसे ही काम आना है। छत विचों दी ना मुहद्दिसीन लिखदे ने छत विचों दी जबरील हुजूर दे कदमां च हाज़र ने। हुण अर्ज करदे ने सोहणिया जे कवें ते हुण उठावां या आवाज देवां। फरमाया तेनू ते पता है ना जिबरील ला तरफा वसवातकुम फौका सौतिन नबी, मुस्तफा दे उत्ते अगे उच्ची नहीं बोलना। और पिछले बैठे ने वो भी कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया अगे नहीं बोलना ते मौला फिर इंज करके उठा देवा। फरमाया इंज करके उठाना बेअदबी है, ये कोई आम नहीं, ये महबूबे खुदा है। ये कोई तेरा महबूब नहीं, ये रब दा महबूब है। बोली जाओ ताकि मैं आगे चला। मौला हुक्म कर। फरमाया सारा नूर दा बनाया है जिबरील, सारा नूर दा बनाया है। तेरे लब कफूर दे बनाए ने। एक कफूर ठंडा हुंदा है, जल्दी नाल या जिबरीलो कब्बल कदम है अगे वध के ना मुस्तफा दी तली नूं चुम लै। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तो सब ने झुक के सजदा किया। जब बारी आई लाजपालों की, फरमाया बाकी बाहर रहो, जेड़ा तुहाडे विचों वड्डा है ना वो अगे हो जाए। आदम को सजदा हुआ अल्लाह की मर्जी से, आदम को सजदा हुआ अल्लाह की मर्जी से और अल्लाह की मर्जी पे खत्म हुआ। आदम को सजदा हुआ तो जरूर, लेकिन अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की मर्जी पे खत्म हुआ। अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया, अल्लाह ने फरमाया सजदे से सर उठाओ। अल्लाह की मर्जी से शुरू हुआ, अल्लाह की मर्जी पे खत्म हुआ। अल्लाह की मर्जी से आदम का सजदा शुरू हुआ, आदम का सजदा अल्लाह की मर्जी पे खत्म हुआ। बारी आई आमिना के लाल की, जबरील ने यूं सर तो झुकाया, फरमाया चूम लिया है, अब सर उठाऊं? फरमाया ना ना, ये आदम नहीं है, ये मेरा महबूब है, और तूने झुकाया तो मेरी मर्जी से है। और जब तक खुद न कहे, जब तक मुस्तफा न कहे जिबरील सर नहीं उठाना, जिसे समझ आया उतना ऊंचा सुभान अल्लाह जरा। अब मेरी आंख में आंख डालो, आदम पे दुरूद सजदा शुरू हुआ, मलाइका ने किया, मलाइका ने किया, मलाइका ने किया, खुदा ने नहीं किया, अल्लाह ने नहीं किया, सिर्फ मलाइका हुए। अब बारी आई मुस्तफा की, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बात अब आदम की नहीं मोहम्मद की है। तुम भी आओ, मैं खुदा भी दुरूद के लिए आ रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदम के सजदे में खुदा नहीं आया, बेशक मुस्तफा के दुरूद में सुभान अल्लाह, खुदा खुदा भी शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगला जुमला फिर वजनी है। मुरीद के वालों, आदम का शुरू हुआ सजदा खत्म हो सुभान गया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, आदम का सजदा शुरू हुआ, सुभान अल्लाह, फिर खत्म हो गया। तीसरी बार सुनो, आदम का सजदा शुरू हुआ फिर खत्म हुआ। मुस्तफा का दुरूद शुरू तो हुआ, सुभान अल्लाह, शुरू तो हुआ, सुभान अल्लाह, होगा भी नहीं। क़यामत के दिन भी हम कहेंगे अस्सलातु वस्सलाम। जो कहेगा
گا سینے کا زور لگا کے ہاتھ اٹھا کے سوچنے لگا ہم قیامت کے دن بھی کہیں گے الصلاۃ نہیں آواز آئی الصلاۃ 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 یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ رب کڈا راضی ہوندا ہونا ہے اب میں یہ جملہ دینے لگا ہوں اس بندے کے لیے جس کے دل میں کوئی محبوب رہتا ہے بھائی جس کے دل میں جو محبوب ہے وہ سبحان اللہ کہہ دو بھائی کوئی علی سے پیار کرتا ہے کوئی ابو بکر سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی کا نجوم اور میرے صحابہ جنہیں نال جنہ پیار کرو اور کوئی محمد محمد کہتا ہے یہ معراج تو تھا لیکن میں ایک نکما سا بندہ ہوں میں نے جب تحقیق کی تو مجھے یہ پتا چلا بیٹا یہ معراج اصل میں معراج اصل میں ضیافت الہی ہے پتہ نہیں کسے سمجھ آئی مجھے دیکھیں ذرا آپ کے گھر میں اگر آپ کا کوئی بڑا ہی محبوب مہمان آئے نا تو آپ کی کوشش ہوتی ہے چونا بھی کھلار دیو کلیاں بھی بچھا دیو ہاتھ پلیٹاں بھی پھاڑ لو ہاتھ کوئی مالا بھی پھاڑ لو تے بندے بھی کٹھے کر لو جنہوں سمجھ آ رہی ہو بولے ذرا بندے بھی کٹھے کر لو مولا بندے فرمایا تینوں نہیں نہ پتا جیدہ محبوب ہوئے نا انہوں پتا ہوندہ ہے کہ کیویں آن والے اندھی تعظیم کری دی ہے اب مجھے سبحان اللہ نہیں چاہیے ٹھنڈی نہیں چاہیے وہ ضرور کہے جسے سمجھ آئے کیونکہ یہ ضیافت الہی کرنے والا خود خدا ہے اس کی مینجمنٹ سنبھالنے والا جبریل ہے جو بندے کٹھے کیے ان میں آدم ہے شیش ہے نوح ہے 1.25 لاکھ انبیاء جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اللہ جانے وہ مہمان کیسا ہے اللہ جانے وہ مہمان کیسا ہے اب مجھے بتاؤ اگر تم کسی مہمان کو بلاؤ تمہارا خیال ہوتا ہے کمی نہ آئے اور جب رب نے اپنے محبوب کو بلایا جبریل کو کہا تو ہوگا جبریل کمی نہ آئے اور یار کے آنے میں کمی نہ آئے تسی اپنے مہمان کو بلاؤ نا تو تسی انہوں راضی کر دے ہو نہیں کر دے بولو تے صحیح تیرے سارے انتظام ہوئے ہون دیگا بھی پکیاں ہون تیاری بھی ہوئی ہوئے تے وہ پیغام کلے کہ میں نہیں جانا تے کی بنے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ قدم رکھا نا سبحان اللہ تو توقف فرمایا وقف فرمایا رک گئے اب جبریل دست بستہ آقا رب بلاندہ ہے پیا رب دیدار کا مشتاق ہے آقا جلدی کرے نا سبحان اللہ رسول اللہ کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے قدم چوم کے کہا آقا جب کوئی دولہا بنتا ہے تو وہ تو خوش ہوتا ہے آج آپ تو دولہا بنے ہیں بولو تے صحیح ہے جب دولہا بنتا ہے نا تو کافی سجا دجا ہوتا ہے تو اس کی بہنیں بیٹیاں جو گھر والی فیملی کی ہوتی ہیں وہ اپنے بھائی کو دیکھ کے کہتی ہیں ماشاءاللہ نہیں کہتی الفاظ تحسین منہ سے نکلتے ہیں سبحان اللہ
تو بزرگ باپ بھی دیکھ کے اپنی زندگی میں بیٹے کو دیکھ کے کہتا اللہ اللہ تیرا شکر ہے زندگی سے میں اپنا بیٹا دولہا بندہ دیکھیا. وہ باپ کہے گا سبحان اللہ نہیں کہے گا. محلے والے دیکھ کے کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے ساڈے محلے چ بیٹے دی برات جا رہی ہے. اللہ سانو بھی توفیق دے. وہ اگر یعنی وہ نہ کریں حسد نہ کریں وہ بھی کہیں گے سبحان اللہ نہیں کہیں گے. اب سج دج کے نکلا آمینہ کا لال وہ جنہیں سجنے کی ضرورت نہیں سجے سجائے آئے نہیں. جملہ ضائع کر دیتا جملہ ضائع کر دیتا. وہ جن کو سجنے کی ضرورت نہیں جے وہ سج پہن بھائی جن کی آنکھوں میں آتے ہی سرما پڑا ہوا تھا اور یہ جو ہوتا ہے ناڑو یہ کٹا ہوا تھا اور غسل کی ضرورت نہیں تھی ماں کے پیٹ میں تھے تو جس کی ماں سے خوشبوئیں آیا کرتی لوگوں نے جا کے آپ کی اماں سے کہا یہ تو بی بی بیوہ ہے عبداللہ تو دنیا سے چلے گئے یہ بی بی آمینہ خوشبو کیوں لگاتی ہے. حضرت عبدالمطلب نے بنا کے پوچھا اے بیٹا تو بیوہ ہے اور بیوہ عورتیں یوں خوشبو کیوں لگائے. کہا ابا جی مجھے قسم اس ذات کی جب سے میرے پیٹ میں آیا ہے میں تو تھوک پھینکتی ہوں میری تھوک سے خوشبو آتی ہے. جسے سمجھ آئی ایمانداری سے سبحان اللہ تو فرمایا جنہوں سجن بھی لوڑ نہیں جدا مکھ چن بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہن مدبریا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جے او ساجی پہن ٹھنڈا ایمانداری میں کہو باہر والے میں کہو سبحان اللہ. جب وہ ساجی پڑے جنہوں نے سجن دی لوڑ نہیں اور سج کے نکلے اور اماں بھی کوئی نہیں جڑی کہندی سبحان اللہ ابا بھی کوئی نہیں جڑا کہندا سبحان اللہ اور کوئی نہیں اللہ بابا سونے گھبرانا اج تیرا کوئی نہیں میں کہنا سبحان اللہ. اللہ نے اپنے یار کا چہرہ دیکھ کے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بولے سبحان اللہ. اللہ فرمایا سبحان اللہ یہ اللہ کی مہمان نوازی تھی. اللہ میزبان تھا آمینہ کا لال مہمان تھا اس جیسا میزبان کوئی نہیں اس جیسا مہمان کوئی نہیں. بھئی کیا جرت ہے کسی بندے کی وہ رب جی کی میزبانی بیان کر جائے جو ہم جیسے نکموں کو اتنی عزتیں دیتا ہے. اللہ جانے کس شان سے اپنے یار کو بلایا. اگر حضور کے معراج کے ایک ایک لمحے کو بیان کیا جائے تو یہ جمعے کا وقت کم پڑ جائے گا. جب رسول کی بارگاہ میں جناب جبریل قدم چوم رہے تھے تو کمال منظر تھا. اس منظر کو یوں لکھتے ہیں نا شاعر لکھتا ہے عرض کی تھی جبریل قدمان چوم کے عرض کی تھی جبریل قدمان چوم کے چلو آقا حق دا پیغام آ گیا عرض کی تھی جبریل قدمان چوم کے چلو آقا حق دا پیغام آ گیا سواری لی آقا ہے براق آیا سواری لی آقا ہے براق آیا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا. سرکار معراج
واسطے दूल्हा बन के जा रहे ने हुजूर दे मेराज च आए वो जेड़ा राजी हो सुभान अल्लाह कहता हाँ जब हुजूर ने तौक़ुफ़ फरमाया ना वक़्फ़ फरमाया रुक गए जिब्रील ने अर्ज़ की थी मालिक तेरा महबूब बुराक ते तशरीफ फरमांदे आया अखां च आंसू ने हुण इन्ना इस्तकबाल जिहड़ा करा रहा है उस पूछया जिब्रील छेती पुछ मेरे यार नू की याद आया है मुंडियो जेड़े बाहर बैठे हो ते अंदर बैठे हो ए दिल ते मेरा जुमला लै जाओ तुहाडा यूरोप दा वीजा लग जाए ना ते तुसी सक्के चाचे नू भी नहीं पुछदे किधरे ए ही ना कवे मेरा भी मुंडा लै चल यूरोप जाके असी भुल जाने सानू 5-7 लाख रुपया महीने दा लभदा है यूरोप जाके ते यूरोप ते दुनिया दी कमाई है ना जिन्हों रब अरशां ते बुलाए महबूब बैठन वास्ते बुराक सवारी है मुस्तफा बुराक ते बेंदे आया अखां च आंसू ने जिब्रील पूछया रब पूछदा सोहणिया जिवें तू कवेंगा होवेगा गल ते कर मुस्तफा फरमांदे ने जिब्रील मेरे रब नू पुछ मेरे वास्ते ते बुराक आ गया है कल क़यामत दा दिन होवेगा वो जिहड़ा पुल सरात होएगा ये मेरे उम्मतियां वास्ते केड़ी सवारी है जिन्हों मुस्तफा नाल जिन्ना प्यार है उन्ना उच्ची कर सुभान अल्लाह बाहर भी बंदे ने हाथ चुक के मैनू दस्या कि सरकार हुजूर मेराज दी रात भी अपनी उम्मत नू याद कीता है ते केड़ा उम्मती है जिहड़ा हुजूर नू भुल सकदा है जनेओ रब ने फिर जिहड़ा ऐलान कीता वो सुन के तुहाडा दिल राजी हो जाएगा रब फरमाया सोने नू कह दे इधर तू रहमतल लिल आलमीन होवेगा उधर मैं गफूर रहीम होवेगा विचकार पुल सरात ते जिब्रील पर विछा देवेगा और बोलो जिन्हों नहीं समझ आइए फरमाया जिब्रील पर बिछाएगा सोनिया और दिन होएगा जिन्हें तू करेगा मैं रब करी जाऊंगा फरमाया वाला सौफा योतीका रब्बू का फतरदा वाला सौफा योतीका रब्बू का फतरदा और सोनिया जिदों तू राजी हो जाएगा ना उदों मैं राजी हो जाऊंगा मुस्तफा सजदे सर होगा कहेंगे रब्बे सल्लम उम्मती रब्बे सल्लम उम्मती ओए मुरीद के वालों राजी हो जाओ तुम्हारा हबीब होवे जिन्हें तुहानू बख्शान तो लगा मुस्तफा का हम सफर अबू बकर मुस्तफा का हम सफर मेहर अली शाह गोलड़े वाले उन्होंने बेटे नसीरुद्दीन शाह आप दी कलम में वजद आया उन्हें जड़ा लिखिया मैं सुनाना चाहना आप लिखते हैं मुस्तफा के गुलाम माशर के मैदान में यूं चलेंगे गुलाम जब हशर में सैयदुल वरा के चले लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले नहीं समझ आई ना ने मुस्तफा के गुलाम अगर चिराग लेके भी निकलेंगे ना चिराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले फरमाया हवा आएगी लेकिन अगर वो चिराग नबी दे नौकर ने चकिया होगा थल्ले दी हवा लंघ जाएगी चिराग नहीं बुझन देगा चिराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिश दौरा जहां भी तज़किरे सुल्तानुल अंबिया के चले ये उनका हुस्न है कि रस आए हुस्न माको ये उनका हुस्न है कि यूसुफ भी मुंह छुपा के चले नसीर कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा नसीर कौन है उनके सिवा रसूल जो बख्शवाने पे आए तो ये मेरा पैगाम नेट के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचा दो
ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، کوئی سنی بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ ایمانداری سے، ہمارے اہل سنت کا اعلیٰ حضرت والا عقیدہ ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی والا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جبریل ہے، ملائکہ کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے، یہ سردار ہو کے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ بولو بولو، جو سمجھتے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ بھائی غلام اس کو کہتے ہیں جو آئے اور آ کے حضور کی خدمت میں عرض کرتا رہے۔ اب کچھ مولوی کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ قرآن دے کے آتا، نہیں بولے قرآن وہ استاد ہے، معاذ اللہ حضور کا استاد ہے، ہم نہیں مانتے۔ آپ کہیں گے شاہ جی کیسے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، آپ کہو میں پڑھ دیتا ہوں۔ جسے قرآن سے پیار ہے ایمانداری سے سنا۔ اللہ نے فرمایا جب یہ مقام آیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اور جب یہ مقام آیا جبریل پیچھے ہے، مصطفیٰ اوپر ہے۔ نہیں بولے سارے، نہیں بولے، سینے کا زور لگا کے بولو۔ اب خدا کی قسم جو آئے تائی میں پڑھنا چاہتا ہوں یار، نہیں نہیں مجھے ایمانداری سے زبان لینا چاہیے۔ اللہ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ منٹ 5 رہ گئے نہیں یار، اونچی بولو میں ترجمہ دوں گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، جزاک اللہ۔ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ما اوحا، فرمایا اب وحی ہوئی۔ کیا ہوئی؟ پوری مسجد جو آواز ہے کیا ہوئی؟ کیا ہوئی؟ جبریل کدھر تھا؟ پیچھے سدرہ۔ اللہ کی قسم یہ قرآن پہ دونوں آتا ہے، سب مفسرین اس میں جمہور علماء لکھتے ہیں جبریل تے سدرہ تے رہ گیا نا، ہن جڑی وحی ہوئی عرش تے، جبریل کی محتاج نہ تھی، بغیر جبریل کے وحی ہو رہی ہے۔ بولو تے صحیح۔ اب میری بات سمجھنا، میری بات سمجھنا، 3 چیزیں ہوتی ہیں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بعد میں سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سمجھے 3 چیزیں ہوتی ہیں، یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ کارڈ، یہ مجھے آ گیا، یہ نہ آئے تو مجھے یہ میرے محترم کہتے ہیں شاہ جی ادھر محفل ہو رہی ہے، مجھے بلایا نہیں، مجھے بلایا نہیں تو میں اس بیٹے نو آنا چل بیٹا رل کے چلنے ہاں، جا کے بہنے ہاں، میں پھر سن لینے ہاں، نہیں پڑھا گے بھئی نہیں پڑھ دے، جا کے سن لینے ہاں تو میں چلا جانا، تسی چلے جاندے ہو۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کارڈ آ جائے، اتنے لکھیا ہوئے پیر مخدوم موج شاہ ہاشمی شاہ صاحب تسی آنا ہے، پیچھے نام میرا لکھیا ہوئے، یہ مطلب مینوں دعوت آئی ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں بولن دے کوئی گل نہیں، ٹائم ختم ہو گیا، میں معراج کیسے بیان کروں، اس جملے میں نہیں بیان ہوتا۔ 2 طریقے ہیں، 2۔ خود چلے جانا یہ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، کارڈ کا آ جانا یہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے نہ کارڈ کلو تے نہ آپ ہی کو جاوے، بلکہ انہوں نہ لین چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تقریر ختم، تقریر ختم، منٹ 2 نے پتہ نہیں تسی کدوں بولو گے سارے۔ وہ جو باہر والے بیٹھے ہیں ان کی نظر کروں، اگر وہ بول پڑیں مصطفیٰ کو
نہ خود گئے ہیں، اللہ کی قسم مصطفیٰ نہیں فرمایا میں گیا، فرمایا نہیں مجھے لے جایا گیا۔ جانا اور ہوتا ہے، لے جانا اور ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کو کارڈ بھی نہیں آیا بلکہ خود خدا لینے آیا۔ سنیوں ٹھنڈا نہ بولیا جی، آپ مجھے معاف کر دو گے لیکن یہ ویڈیو میرے بیٹے بنا رہے ہیں، یہ جہاں تک گئی کئی مولویوں کو یہ میرا جملہ ہضم نہیں ہونا کہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے او لین آیا، وہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اگرچہ وہ آنے جانے سے پاک ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں مصطفیٰ گئے، خود نہیں گئے، وہ لے کے گیا۔ اگر وہ باہر والے سبحان اللہ کہے تو دلیل قرآن سے دوں گا، تو کوئی مولوی انکار نہیں کرے گا۔ میری طرف دیکھو سارے، اب حضرت ابوبکر ہے، ساتھ میں مصطفیٰ ہے، مکے سے نکلے مدینے جانا تھا۔ اب مکے سے مدینے اتنا لمبا پینڈا نہیں ہے، جب غار میں گئے تو ابوبکر نے عرض کی آقا لگتا ہے وہ آئے نے، ہمیں گھبرانا ان اللہ معنا، ابوبکر رب میرے نال ہے۔ جڑا اپنے یار نو مکے تو مدینے دے پینڈے وچ کلیا نہیں چھڈدا، او زمین تو آسماناں تک کلیا کیویں چڑھے گا؟ اللہ معراج کی رات اپنے یار دے نال نال، اللہ اپنے حبیب دے، ماشاءاللہ اللہ اپنے حبیب دے، ماشاءاللہ اللہ اپنے حبیب دے۔ جڑا مولوی تانوں پریشان کرے نا، بڑے پریشان کرنے والے بھی ہیں، انہوں نے کہنا مولوی جی شاہ اور دسیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مولوی سنا اللہ تے تیرے نال ہے، جے تیرے ورگیاں دے نال تے یار دے کنے گناہ ہے؟ بولو تے صحیح۔ بس جب معراج بہت طویل ہے، وقت ختم ہو گیا، آج اتنا ہی سمجھو کہ معراج سی سبحان اللہ، سن کے بھائی سن کے، معراج سی راز محبتاں دا، کوئی نبی نال محبت کرنے والا آیا تو دونوں ہاتھ چوکے سبحان اللہ، راز سی معراج سی راز محبتاں دا، نہیں ہر ایک دی سمجھ چاہن والا، ہر ایک دی سمجھ چاہن والا نہیں، کسے بھی اپنے سمجھ لیندے نے، نہیں کسے بھی سمجھ چاہن والا۔ کھڑیا طالب گیا مطلوب ہے سی، جبرائیل سی سد کے لے جان والا، بازے کہندے بنا دروازیاں دے او کنے گیا عرش تے جان والا، ابل عقل نو ایتھے دخل کوئی نہیں، جانے جان والا یا مصطفیٰ کا ہم صبر، ابوبکر مصطفیٰ کا ہم صبر۔ ایک باری سینے میں 2 لاکھ کا سبحان اللہ۔ انت ولوجک الجنت، اے آدم تو سب جنت اچ رہنا ہے، کتنے رہنا ہے؟ پچھلے نہیں بولے کتنے رہنا ہے؟ تو سامنے تو تھوڑی اہلیہ بھی کتنے رہنا ہے؟ ادھر ادھر نہیں جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، ادھر لاگے بھی نہیں جانا۔ چلو جناب آدم قریب ہو گئے، وہ سنیا ہونا ہے سارا واقعہ، وہ دانا چکھ لیا، فرمایا آدم زمین پہ جاؤ، اب میں نے ویکھو سارے، اے نہیں جی ویکھو نا جی، اتنے جدو جائی دا نا اتنے آکسیجن کوئی نہیں، کی کوئی نہیں، تو اتنے بندہ لندہ کیویں رہ سکتا ہے؟ تسی کیویں نبی پاک نو کل دے ہو گئے؟ میں کہا مولوی کدی قرآن غور نہ پڑھے، اسا نہیں کلیا، وہ کہندا میں لے گیا۔ سنی تے کہندے ہی نہیں وہ گئے نے، سنی آندے نے وہ نہیں گئے۔ پھر اس مولوی نو کہنا ہے، کدی کسی مولوی نو پوچھ
آپ جڑی قبر ہے یہ وچ دو بندے شہید ہو کے لیٹے نے، انہاں دے بارے مر گئے نے؟ آکھے گا نہیں شاہ جی قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ میں کہ پتہ کرو وچ آکسیجن ہے؟ آکھے گا نہیں اے انہیں زندہ رکھے نے، او جاندہ کیویں رکھے نے؟ میں کہ جے او اوتھے زندہ نے تو محمد واری آکسیجن نہ بدا پھر دے اور تینوں آپ اس کے محمد دی آکسیجن چاہیے دی جنہوں پر ہے تو سبحان اللہ۔ اب جناب آدم کو اللہ نے حکم دیا آدم آپ زمین پہ اترو، ڈائریکٹ نہیں اترے جنیوں، پہلے آسمان جنت سے نکلے، ساتویں آسمان سدرہ سے اوپر جنت ہے، سدرہ آئی، پھر ستواں، پھر چھٹا، پھر پانچواں، پھر چوتھا، پھر تیجا، پھر دوجا، پھر پہلا، پھر وہ جو مقام آکسیجن کے بغیر وہ آیا، پھر وہ آیا، پھر زمین پہ اترے، سارے مولوی مان گئے آدم جنت سے زمین تک آئے، آدم جنت سے زمین تک آئے، آدم جنت سے زمین۔ مولوی تو یہ مانتا ہے آدم اتو تھلے آئے، اگر اتو تھلے آ سکتے نے محمد نیچے سے جنی سمجھ آئی اور میں اچھی سبحان اللہ۔ معراج قرآن سے ثابت ہے، معراج احادیث سے ثابت ہے۔ اگر تیری اس پھرکی میں سمجھ نہ آئے تو کسی عشق والے کے پاس بیٹھ، بہت عقل والا تھا وہ، لیکن سرکار نے فرمایا یہ عقل والا نہیں ہے، ابو جہل ہے۔ اس نے جا کے ایک عاشق کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور پوچھا، بابا جی باہر آئے، پوچھا، انہوں نے پوچھا یہ دسو کہ راتوں رات کوئی بندہ، ٹائم ختم ہو گیا، اچھی بولو نا یار ذرا۔ جناب ابو بکر صدیق فرمانے نے راتوں رات کوئی نہیں جا سکتا، اے واپس آوے، جنت بھی ویکھ آئے، دوزخ بھی ویکھ آئے، من اللہ بھی ویکھ آئے، آٹھ سات آسمان ویکھ آئے، مڑ واپس آئے تے بستر بھی گرم ہوئے، کنڈی بھی ہلدی ہوئے، پانی بھی چلنا ہوئے۔ انج نہیں ہو سکتا، انہیں کہ نہیں نہ ہو سکتا، فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں نہ ہو سکتا، فرمایا نہیں ہو سکتا، تیجی باری اکھنے نہیں نہ ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ تو محمد مصطفیٰ اوتھے نا کعبے چ بہ کے نا حرم چ بہ کے لوکاں نوں کہندے نے میں گیا وہ لے گیا، تے فرمایا جی انہاں آکھیا ہے نا پھر حق تے سچ ہے۔ کوئی نبی دا صحابہ دا نوکر ہے، ابو بکر دا نوکر ہے، پھر کبھی سبحان اللہ ذرا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے نے جی انہاں آکھیا ہے نا، جی انہاں نہیں بولے سارے، جی انہاں اج بھی نہیں بولے، ہے انہاں آکھیا تو جا کے پوچھنا نہیں، انہیں کہا جنہوں مان لئیے نا مڑ پوچھی۔ ابو بکر فرمانے نے محمد جو بھی فرمان وہ حق تے نہیں، وعدہ بارہ وعدہ ہے، وہ حق تے کملی والا جو فرمائے وہ حق تے، کملی والا جو فرمائے وہ حق تے۔ اے معراج کملی والے نہیں فرمایا، کملی والے نے خدا نے فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق۔